اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکاثر کی تفسیر ہے۔ مکی سورت ہے، مکے میں نازل ہوئی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے آپ کی عمر 40 سال پار کر گئی تھی تو آپ کو نبوت ملی، تو اس وقت یہ سورت نازل ہوئی مکے میں۔ تقریباً 13 سال آپ مدینہ مکہ مکرمہ میں آپ رہے ہیں۔ تو کس عرصے میں نازل ہوئی، اس تفصیل میں جائے بغیر اتنا سمجھ لیں کہ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی۔ کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں۔ پنکھا بند کر دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس میں 8 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 8 آیتیں۔ سورۃ التکاثر، تکاثر کے معنی زیادہ کو پسند کرنا، کثرت کو چاہنا، بہت زیادہ طلب کرنا، بہت زیادہ دل میں خواہش رکھنا زیادہ کی، اس کے معنی تکاثر ہے۔ بہت زیادہ طلب کرنے کو، کثیر چیز کو، کثرت کو کیا کہتے ہیں؟ تکاثر۔ اللہ تبارک و تعالی پہلی آیت میں سب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، کثرت کی خواہش نے، زیادہ کی خواہش نے تم سب کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ الہاکم التکاثر، ہلاک کر دینا، تباہ کر دینا، برباد کر دینا، الہاکم التکاثر کے معنی۔ یہ کون سی کثرت ہے؟ دنیاوی کثرت، مال کی کثرت، مال کی محبت بھی ہے، مال کی کثرت کی خواہش بھی ہے۔ بڑے مالدار بننا، بہت زیادہ مال آ جانا، اور اس کے لیے اسی طلب میں، اسی خواہش میں دن رات سوچ میں لگے رہنا، کسی طریقے سے میں مالدار بن جاؤں۔ کون سا مال؟ دنیاوی مال۔ بولو، دنیاوی مال، دنیا کی ساری چیزیں، دنیا کا سارا مال و متاع مل جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس مال کو اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک کر دینے والا فرمایا۔ دنیا کی حرص و لالچ، دنیا کے خواہشات آدمی مال کے بغیر پورا نہیں کر سکتا۔ ایک غریب آدمی کیا خواہش پوری کرے گا؟ اس کی زیادہ سے زیادہ خواہش یہ ہوگی مجھے 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کر مل جائے، 2-4 جوڑے میرے کپڑے ہو جائیں، میرا ایک چھوٹا سا مکان مجھے مل جائے۔ اتنے ہی کی تو خواہش ہوگی۔ وہ چھوٹے سے مکان میں بھی رہ لیتا ہے، سیدھے سادے کپڑوں میں بھی وقت گزار لیتا ہے، کبھی کپڑے پھٹ جاتے ہیں، کبھی اس کو سی لیتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں حرص و لالچ ہے، کچھ مال اس کے پاس آ گیا، اب اس مال کو بڑھانے کی اتنی فکر، دن رات 24 گھنٹے اس کے سامنے ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے۔ وہ ٹارگٹ کیا ہے؟ مال کو بڑھاؤ۔ آج میں لکھ پتی ہوں تو کروڑ پتی ہو جاؤں، کروڑ پتی ہوں تو ارب پتی ہو جاؤں، کھرب پتی ہو جاؤں، پوری دنیا کا مال میرے پاس آ جائے۔ انسان کے دل میں
ایسی حرص و لالچ ہے، فرمایا کہ اگر اسے ایک وادی جنگل سونے کا مل جائے، ایک بڑی وادی جنگل سونے کا مل جائے، تو اس سونے کے جنگل پر خوش نہیں ہوگا، اس کے بعد دوسرے جنگل کی تلاش میں جائے گا، دوسرے جنگل کی خواہش کرے گا، دوسرے سونے کے وادی اور جنگل کی خواہش کرے گا، دوسرا مل گیا تو تیسرے کی، تیسرا مل گیا تو چوتھے کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی حرص و لالچ، آدم کی اولاد کی حرص و لالچ خبر کی مٹی ہی پوری کرے گی۔ اس کی حرص کون ختم کرے گی؟ خبر کی مٹی۔ جب قبر میں جائے گا اس پر مٹی ڈالی جائے گی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ جب مٹی ڈالیں گے نا اس کے اوپر، جناب علی بہت گل کھلائے تھے آپ، بہت جو ہے گل گائے تھے، اب آپ کی یہی منزل ہے، آخری منزل، آخری منزل۔ اب آپ کو جو ہے یہاں مٹی ڈال کر جا رہے ہیں، اب آپ نہیں آ سکتے، آپ کے ساری حرص و لالچ کو یہاں ہم دفن کر رہے ہیں۔ آپ کی جتنی خواہشات تھی نا مرنے سے پہلے کی، وہ ساری خواہشات کا گلا ہم یہاں گھونٹ رہے ہیں۔ ایک تو موت نے آ کر ساری خواہشات کا گلا گھونٹ دیا۔ اکثروا حازم اللذات، حدیث میں آتا ہے، الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو۔ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کیسے یاد کرو بھائی؟ ادھر دیکھو مجھے تھوڑا، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں سنو، ہو سکتا ہے آپ کو اس سے ہدایت مل جائے انشاءاللہ۔ صرف کانوں میں آواز پڑی اور آپ نے سننا نہیں چاہا، آپ کے اندر طلب تڑپ نہیں ہے، تو یہ قرآن بھی آپ کو ہدایت دے نہیں سکتا۔ قرآن بھی ہدایت، قرآن بے نیاز، قرآن اللہ کا کلام، آپ کو جب ضرورت ہی نہیں ہے تو قرآن آپ کو کیوں دے ہدایت؟ جب آپ کے دل میں ہدایت کی طلب ہی نہیں ہے تو اللہ زبردستی آپ کو ہدایت کیوں ٹھوس ہے؟ اتنی سستی چیز ہے کیا؟ اتنی بے وقار بے حیثیت چیز ہے کیا ہدایت؟ تھوڑی سی بھی طلب ہو مجھے ہدایت مل جائے یا اللہ، تو ضرور بھی ضرور اللہ پاک ہدایت کے راستے تمہارے تک کھول دیں گے اور ہدایت تک پہنچا دیں گے۔ تھوڑی سی بھی طلب۔ اتنی طلب کی مثال کیا ہے؟ چائے کی طلب۔ اس کی طلب، بعضوں کو چائے صبح میں ضرورت پڑتی ہے، بعضوں کو ناشتے کے بعد، بعضوں کو دوپہر کے کھانے کے بعد، بعضوں کو سونے سے پہلے ضرورت پڑتی ہے، بعضوں کو عصر کے بعد پینا چاہیے، شام میں پینا چاہیے، تو طلب ہو گئی نا۔ اتنی طلب بھی اگر پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ ہدایت سمجھو مل گئی یا ضرور مل کر رہے گی۔ تو ہلاک کس سے ہو رہا ہے؟ تفسیر سمجھو۔ آدمی دنیا کی حرص سے ہلاک ہو رہا ہے، کثرت کی خواہش سے ہلاک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کثرت کی خواہش نے تم کو ہلاک کر دیا۔ کس کی خواہش نے؟ اور ہونا، اور ہونا، اور ہونا، مزید مزید مزید۔ مزید عربی جملہ ہے، عربی لفظ ہے، مزید بولے تو اور چاہیے، اور چاہیے۔ 1000 روپے ملے تو نہیں، اور ہونا، 10,000 ملے تو اور ہونا، 1 لاکھ ملے تو اور ہونا، 1 کروڑ ملے تو اور ہونا، نہیں بھائی 10 کروڑ ہونا، 10 کروڑ مل گئے تو 50 کروڑ ہونا، 50 مل گئے تو 100 کروڑ ہونا۔ حرص دیکھو، اس کے پاس 500 کروڑ ہے، میرے پاس خالی 100 کروڑ ہے۔ دیکھو نہیں، امبانی 25,000 کروڑ کا مالک کہتے ہیں، میرے پاس کیا ہے؟ مثال بتا رہا ہوں، اور کتنا ہے اس کے پاس معلوم نہیں ہے، دنیا ہے، میرے پاس اتنے نفع نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ کثرت کی خواہش نے تم کو پہلی چیز کیا کر دیا؟ کیا کر دیا؟ کیا کر دیا؟ ہاں، ہلاک کر دیا۔ ہلاک بولے تو تباہ کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، دوسری آیت میں قرآن کہہ رہا ہے
یہاں تک کہ تم کثرت کی خواہش کرتے 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 تمہاری خواہشات پوری نہیں ہو سکی، قبرستان تک پہنچ گئے. کہاں تک پہنچ گئے؟ حتی زرتم المقابر، تم نے قبروں کی زیارت کر لی، تم نے قبروں کی زیارت کر لی. مقابر قبرستان تک پہنچ گئے، مطلب تمہیں وہ آخری منزل مل گئی. دنیا کا اینڈ، دنیا کا اینڈ کیا ہے؟ قبر. دنیا کا اینڈ قبر. زندگی کا اینڈ ہے موت. زندگی کا اینڈ اور دنیا کا اینڈ قبر ہے نا. تو قبر میں جانے کے بعد سارے مسائل جو دنیا میں آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، وابستہ تھے، وہ اب مسائل نہیں. کوئی آپ کو یہ نہیں پوچھے گا آ کر کہ آپ کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کتنا کماتے ہیں، کتنے مکانات ہیں، کتنی بیویاں ہیں. پوچھے گا کوئی؟ کتنی گاڑیاں ہیں، کون کون سا موبائل ہے، آپ کے بزنس کہاں کہاں چلتے ہیں، انڈیا میں کہاں کہاں آپ کے بزنس جو ہے لانچ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، بولتے ہیں نا، وہ کہاں کوئی نہیں پوچھے گا. تو حتی زرتم المقابر، ساری خواہشات، مجھے کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہاں کرنا ہے. الیاس نگر میں میرے 4-5 دکانہ رہنا، میرے 4-5 شکردہ رہنا، کام والے رہنا، یہ خواہش ہوتی ہے. میری ایک بڑی بلڈنگ ہونا، بنگلہ ہونا، میرے 4 کار ہونا، میرے 4 خادم، 10 خادم ہونا، ہے نا. یہ سوچتا ہے آدمی، سوچتے 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 کہاں چلا گیا؟ قبرستان. سمجھا رہا ہوں؟ دیکھو قرآن بھی وہی سمجھا رہا ہے، حتی زرتم المقابر. آگے اللہ کہتے ہیں کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. ابھی تو تم زندہ ہو، مرے نہیں، لیکن ان قریب جان لو گے. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک. کلا، ہرگز نہیں، یہ نہ سمجھو کہ تمہیں موت نہیں آئے گی. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. جس بات کو تم سنتے تھے اس کو یقینی طور پر جان لو، حقیقت میں جان لو گے. کیا کر لو گے؟ حقیقت میں جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان قریب تم جان لو گے. سوفا کے معنی ہے ان قریب. بولو ان قریب، مطلب کمنگ سون، کمنگ سون، جان لو. سوفا کا تو کمنگ سون، ٹھیک ہے. تعلمون، تم جان لو. کیا جان لو گے؟ کہ اب تو تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، اب تو تمہیں سمجھ میں آ رہا، لاکھ سمجھاؤ نہیں سمجھ میں آ رہا، موت کے بارے میں لاکھ سمجھاؤ نہیں سمجھ میں آ رہا. لیکن اب جن پر موت آ گئی ان کو جا کر موت کے بارے میں سمجھانے کی ضرورت ہے. جو مر گئے ان کو جا کر موت کے بارے میں سمجھانے کی ضرورت ہے کیا؟ ارے بھائی میں کیا پوچھ رہا ہوں، سمجھ رہے میرے سوال کو؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ سوال کیا ہے؟ جن پر موت آ گئی، جو مر گئے، جو ڈیتھ ہو گئے، ان کو موت کے بارے میں سمجھانے کی ضرورت ہے کیا؟ اب سمجھانے کی ضرورت کسے ہے؟ زندوں کو. بولتے نا نہیں جو جی ہمیں بھی مانتی موت کو، ہمیں بھی مانتی تھی موت کو. اور دنیا میں کوئی بھی انسان شاید ایسا نہیں ہوگا جو موت کو نہ مانتا. اللہ کو نہیں ماننے والے تو کروڑوں ہیں، رسول اللہ کو نہیں ماننے والے کروڑوں ہیں، جنت جہنم کو نہیں ماننے والے تو کروڑوں ہیں، آخرت کو نہیں ماننے والے تو کروڑوں ہیں، دین شریعت مذہب کو نہیں ماننے والے تو آپ کو بہت ملیں گے. لیکن ایک آدمی بھی کوئی ایسا بتا دو جو دنیا میں موت کو نہ مانتا، شاید مل جائے. ملے گا؟ جو موت کو نہ مانے وہ ملے گا؟ بھائی نہیں ملے گا. تو وہی کہہ رہے ہیں کلا سوف تعلمون. اچھا موت کو مانتے تو ہیں، سمجھتے نہیں. کیا نہیں ہوتے؟ ان کو بخار آ گئی، بہت
بخار ہے، اللہ نہ کرے کبھی نہ کرے، میں ان کی بخار کو کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ جس کے اوپر یہ رو رہے ہیں، ہاں ٹھنڈ سے کانپ رہے ہیں، کمبل 50 اوڑے ہوئے ہیں، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، نہیں ہو رہا برداشت، کسی کو بھی آئے ہے نا، دیکھتے ہیں نا ٹھنڈ بقار بولتے ہیں، تو ان کی تکلیف کو میں محسوس نہیں کر سکتا۔ تو ایسے ہی صرف اتنا تو مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ ان کو بخار آیا ہے، کیا آیا ہے، اتنا تو مجھے معلوم ہو رہا ہے، لیکن ان کے اندر کی جو تکلیف ہو رہی ہے میں نہیں سمجھ سکتا۔ ایسے ہی ہم موت کو صرف اتنا ہی جانتے ہیں، اب موت آئے گی، انہوں مر گئے، انہوں مر گئے، دادا مر گئے، چچا مر گئے، فلاں مر گئے، اتنا ایڈریس ہم جانتے ہیں، نانی کا انتقال ہوگا، دادی کا ہوگا، دادا کا ہوگا، نانا کا ہوگا، بولتے نا فلاں کا ہو گیا، لیکن ہمارے انتقال کی حقیقت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان قریب تم جانتے ہو، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں یقیناً اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم سمجھتے جانتے اس کو، یہ علمی یقین، علم الیقین، یقینی علم، کیا ہے یقینی علم؟ کہ ایک ہوتا ہے آدمی کے پاس تجربہ، ایک ہوتا ہے یقین، ایک ہوتا ہے تجربہ، ایک ہوتا ہے یقین۔ ایک تجربے کار آدمی نے کسی کے سر پر سب سے پہلے بڑا سا تربوز رکھا اور گولی فائر کیا، سیدھے جا کر تربوز کو لگا، سر کو نہیں لگا، تربوز پھٹ گیا۔ تو دیکھنے والے کو تھوڑا سا اطمینان ہوا کہ نشانہ بالکل کہاں لگ رہا ہے، نشانے پر لگ رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے، نشانے پر، تربوز نشانہ ہے نا، سر نشانہ نہیں ہے۔ اب اس نے کہا کہ اس کو بھی ہٹا دو، اس سے چھوٹی چیز رکھو، اس سے چھوٹی چیز رکھی گئی، کیا؟ سیب رکھا گیا۔ تو پھر سیب پر نشانہ لگایا اس نے، تو کیا ہوا، وہ بھی پھٹ گیا، سر بچ گیا۔ دیکھنے والے کو اور زیادہ اس پر اطمینان ہو گیا، کیا ہو گیا، اطمینان۔ اس نے کہا کہ اب نیمبو رکھو، بڑا والا نیمبو رکھو، سیب سے چھوٹا، تو اس پر بھی مارا، تو وہ کیا ہو گیا، نیمبو وہاں سے پھٹ گیا، نکل گیا، وہ محفوظ ہو گیا، اس کو کچھ نہیں ہوا۔ تو اتنا ماہر تیر انداز یہ تھا، یہ نشانہ لگانے والا۔ تو جو دیکھ رہا تھا نا، اس کی تعریفوں کی پل باندھ رہا تھا، اب تمہاری باری ہے، اب تم کھڑو۔ ارے میں یہ کیسے ہو سکتا، کہ مجھے ڈر لگتا ہے، کیا لگتا ہے، ڈر لگتا ہے۔ تو وہ کھڑنے تیار نہیں، کون؟ جو دیکھ رہا تھا، تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا، وہ تو تجربہ اس کا جان لیا ہے، لیکن وہاں چوک گیا نشانہ، یہاں بھی چوک جائے، ممکن نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے سر پر لگ جائے، جان بھی جا سکتی ہے۔ تو ایسی صورت ہے علم الیقین۔ یقین اگر ہوتا ہمارے اندر موت کے بارے میں، تو ہماری حالتیں ایسی نہ ہو، ہماری حالتیں ملٹری کٹنگ، پیپسی کٹنگ، ہپی کٹنگ، خنزیر کٹنگ، سور کٹنگ بھی آ گئی ہے، اللہ حفاظت کرے۔ وہ کٹنگ کرانے پھرتے نہیں تھے، اور ٹائٹ جینس پینٹ آپ پہنتے نہیں تھے، اور فجر کی نماز چھوڑتے نہیں تھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یقین نہیں ہے موت کا، یا قبر میں سونے کا یقین نہیں ہے۔ موت کی تکلیف دنیا اور آخرت میں سب سے خطرناک تکلیف، موت سے بڑی تکلیف نہیں ہے، بہت بڑی تکلیف آئے گی، بہت سخت تکلیف، تلواروں کے کاٹ دینے سے زیادہ سخت تکلیف۔ یقین ہوتا نا، ہم کبھی فجر قضا نہ کرتے، بلکہ تہجد نہ چھوڑتے، روتے روتے اللہ کو ایسے مناتے، یا اللہ راضی ہو جا،
راضی ہو جاؤ. سمجھ میں آ رہی بات؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اللہ کہتے ہیں تم ضرور دوزخ دیکھو گے. موت بھی آئے گی، خبر میں بھی جاؤ گے، خبر کے احوال مناظر بھی جی جان لو گے، اور ساتھ میں جس دوزخ کے بارے میں تم سے ذکر کیا جا رہا ہو دوزخ کو بھی ضرور کیا کرو گے؟ دیکھو گے. جہنم کو دیکھو گے، تمہارے سامنے جہنم کھول کر رکھ دی جائے. ثم لترونها عین الیقین، ضرور بھی ضرور تم اپنی آنکھوں کے یقین سے دیکھو گے. آدمی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو یقین ہوتا نہیں ہوتا، کانوں سے سنتا ہے تو یقین ہونا مشکل ہے. جب خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو دوزخ کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اب کوئی اور سمجھانے کی ضرورت ہے؟ اب میں سمجھا رہا ہوں دوزخ ایسی ہوگی، اس کی ایک چنگاری اگر زمین پر ڈال دی جائے مشرق سے لے کر مغرب تک سب جل کر راکھ ہو جائے گا. ایک سوئی کے برابر روزن کر دیا جائے جہنم کے دروازے پر تو اس کی تپش سے، گرمی سے ساری دنیا کی انسانیت مر جائے گی اس کی گرمی سے. ایک چنگاری پھینکے تو ساری دنیا جل جائے. کتنی خطرناک آگ. دوزخ کا ایک بچھو اگر گھور کر دیکھ لے کس کو؟ دنیا والوں کو، تو ساری دنیا کے لوگ دیکھنے کے جیسے مر جائیں. اتنی خطرناک آگ. تو یہ جہنم کی آگ اللہ کہہ رہے ہیں تم ضرور بھی ضرور یقین کے آنکھوں سے دیکھو گے، ہے نا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سے ضرور بھی ضرور اس دن، کس دن؟ قیامت کے دن، ایک ایک نعمت کے بارے میں جو اللہ نے تمہیں عطا کیا تھا اس کے بارے میں سوال. اس کے بارے میں آنکھ، ناک، کان، زبان، ہونٹ، دانت، ہاتھ اور پیر، دل و دماغ، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں. کڈنی اللہ کی نعمت ہے نہیں ہے جی؟ گردے اللہ کی نعمت، دل اللہ کی نعمت، کیا کیا چیزیں اللہ نے عطا فرمایا. خون اللہ کی نعمت، پیپ ہے وہ بھی اللہ کی نعمت، رگیں بنائے وہ اللہ کی نعمت. کمی پیشی ہو گئی تو پھر لاکھوں روپے ڈاکٹر کے پاس رکھنا علاج کے لیے. اللہ نے سب عطا کیا نہیں کیا؟ تو ان نعمتوں کے بارے میں کتنا دیکھا، کتنا بولا، کتنا کھایا، کتنا پیا، کیا کیا کھایا، کیسے کیسے استعمال کیا، سب پوچھا جائے گا. اس کے لیے ہر نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے، قیامت کے دن کی پکڑ سے بچیں گے. اگر اپنی مرضی سے ان آنکھوں کا استعمال کیا، میری مرضی، میری مرضی، میں جو چاہے بولوں، جو چاہے سنوں، جو چاہے دیکھوں، جو چاہے سوچوں، میری مرضی، جو چاہے پکڑوں میری مرضی، جہاں چاہے جاؤں میری مرضی، یہ مرضی اگر ہوگی تو پھر قیامت کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. تو اپنی مرضی چھوڑنا، کس کی مرضی کو اپنانا؟ اللہ کی. دل سے بولو یہ اللہ کی مرضی پر آنا. کس کی مرضی پر؟ اللہ کی مرضی پر آنا. پھر دیکھو اللہ دنیا ہی میں جی بادشاہت عطا فرمائے. کیا عطا فرمائیں گے؟ بادشاہ. مال کے بغیر بادشاہ بن جاؤ، چیزوں کے بغیر بادشاہ بن جاؤ گے. کیوں؟ تم اللہ کی مرضی پر چل رہے ہو تو اللہ تمہاری عزت کو پورے زمین پر پھیلا دے. تمہاری محبت کو، مقبولیت کو اگر پھیلانا ہے تو تم اللہ کی مرضی پر آ جاؤ. تمہاری کوئی مرضی نہیں، میری کوئی مرضی نہیں، سمجھے؟ تابع بن جاؤ اللہ کے احکامات کے، اللہ کی مرضیات کے تابع فرما بردار کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی نیک بنائے، آپ کو بھی بنائے، پوری امت کو نیک متقی پرہیزگار بنائے. قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس کی تفسیر کو جاننے کی اور اس پر موت کے آخری سانس تک عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد